الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إن قتلت أو حرمت لا تشرك بالله. صدق الله العظيم. عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رب کریم نے انسان کی تخلیق فرمائی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے جتنی بھی مخلوقات اس روئے زمین پر پیدا فرمائی یا آسمانوں پر پیدا فرمائی یا زمین کی تہ میں پیدا فرمائی یا سمندر کے اندر پیدا فرمائی، ان سب میں کسی کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نہیں کہا، صرف ایک مخلوق کو کہا کہ فی احسن تقویم، کہ خوبصورت حسین ڈھانچے کے اندر تجھے پیدا کیا ہے. تیری تخلیق جو میں نے کی ہے سب سے خوبصورت انداز میں تخلیق کی ہے. اور پھر رب کریم نے انسانوں کا جب وجود بخشا تو رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. جب وجود بخشا ہے تو سب سے مخاطب ہو کر کے ایک اجلاس میں فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا قالوا بلی، آپ بھی ہمارے رب ہیں، آپ بھی ہمارے پروردگار ہیں، آپ بھی ہمارے معبود ہیں، سب کچھ آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں. سب نے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جب انسان اس دنیا کے اندر آ چکا، اب یہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے جو دنیا جو پیدا کی ہے یہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ دے گی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. ایک کاشتکار رہتا ہے، وہ جب کھیتی کرتا ہے تو پوری اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم بھی ایک کاشتکار ہیں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پہ اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے رشتہ دار والدین جس مذہب پہ ہوتے ہیں وہ اس مذہب کو قبول کر لیتا ہے. اس پہ ایک بات کہہ دوں، آج میرے پاس بھی اور آپ کے پاس جو دین اسلام ابھی باقی ہے یہ ہمارے والدین کی دین ہے. اگر ہمیں مذہب اسلام اس انداز میں ملتا جس انداز میں انبیاء کو ملا اور اسی انداز میں صحابہ کرام کو ملا اور اسی انداز میں علماء دین کو ملا، اگر اسی لحاظ سے ہمارے پاس مذہب اسلام ہوتا تو ہم کبھی بھی اس دنیا کے اندر کیا ہوتے؟ مظلوم نہ ہوتے.
قدر نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے وہ چیز ہمیں میسر ہو گئی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کسی چیز کی بہت سخت ضرورت ہے، اگر وہ چیز بہت مشقتوں کے بعد اس کے پاس آتی ہے تو کتنی ہی کمزور ہو لیکن وہ اس کی قدر جانتا ہے، اور ایک بڑی چیز اس کو میسر ہو جائے لیکن اس کے پیچھے کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، کہیں پر آئے گا اس کو پھینک کے چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا کہ سب سے خوبصورت بنانا مقصد کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں تجھے خوبصورت بنایا؟ کیا دوسری مخلوقات کو خوبصورت نہ بنا سکتا تھا؟ میں سب کچھ کر سکتا تھا، کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انسان تجھے میں نے بہت خوبصورت بنایا ہے، میری لاج رکھنا۔ کیا کرے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ وہاں پر میری خلافت کو قائم کرے گا، میرے دین کا ڈنکا بجائے گا، میرے بول بولے گا، یہ کہا تھا، حکم دیا۔ اور ہمیں کیا فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسان کو جو پیدا کیا ہے ایسے پیدا نہیں کرا کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ میری عبادت کرو گے، میری بندگی کرو گے، میرے دین کا ڈنکا بجاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے رب ہے، رب کی ربوبیت کو منواؤ گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک راستے میں چل رہے تھے، ایک بڑھیا کھڑی تھی اور کیا کر رہی تھی؟ ایک چرخے کو چلا رہی تھی، اور کہنے لگے بڑھیا یہی کام کرتی رہو گی؟ کیا آپ نے اللہ کو پہچانا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی ابو حنیفہ تو نے تو کتابوں میں پڑھ کر کے اللہ کی ربوبیت کو پہچانا ہے، میں نے تو اس چرخے کو چلا کر کے ابھی اللہ کی ربوبیت کو پہچانا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کس انداز میں سیکھا تم نے، کس انداز میں پہچانا ہے اللہ کی ربوبیت کو؟ کہنے لگی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس چرخے کو اگر میں چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، اگر میں اس کو چلاتی نہیں ہوں تو یہ اپنی جگہ پہ رکا رہتا ہے۔ تو گویا کہ اس پوری کائنات کو اگر کوئی چلانے والا ہے تب یہ دنیا چل رہی ہے، اگر اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ ہوتا تو اتنی بڑی دنیا اور کائنات چل نہیں سکتی۔ اور دوسرا کہا کہ اگر اس چرخے کو چلانے والے ہم دو ہوں تو دو چلانے والوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کہتا ہے اس طرح گھمایا جائے گا، ایک کہے گا اس طرح گھمایا جائے گا، اس کی بدولت میں کیا ہوگا؟ وہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اس کائنات کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر اس کے اندر دو خدا ہو جائے، ایک کہے گا کہ ابھی دن ہونا چاہیے اور ایک کہے گا ابھی رات ہونی چاہیے، اس وجہ سے دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، جو ہمیں وجود بخشا ہے وہ اللہ ہی کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور جتنی بھی امتیں آئیں ان تمام امتوں کو سبق دوہرانے کے لیے جو 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو گالیاں دی جا رہی اللہ برداشت کر رہے، کسی نبی کو پتھر مارے جا رہے ہیں اللہ برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں مجھے اس روئے زمین پر سب سے محبوب اگر کوئی ذات ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدانوں میں جا رہے ہیں، ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کے پیر لہو-لہان ہو رہے، ان کے بدن سے خون نکل رہا ہے۔ وہ محمد عربی جب بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو باطل آتا ہے اور ان کے اوپر اوجڑی ڈالتا ہے، وہ محمد عربی جب راستے سے چلتا ہے تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اللہ کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ سب سے لاڈلا کچھ تو کر لو، محبت نہیں آ رہی ہے، شفقت نہیں ابھر رہی ہے، رحمت نہیں آ رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہلت دے، چھوڑ دو، یہ بھی میرے بندے ہیں، مخلوق ہے، سب کچھ ہے، یہ کبھی تو آئیں گے، دین کے اندر آئیں گے،
نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے برداشت کر. میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف میں کہا کر کے کبھی بھی یہ نہیں کہا. جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی اگر تم نے بھی شرک کر لیا یا شرک یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر کوئی تھوڑی سی لچک پیدا کر لی تو کیا کروں گا؟ تیرا بھی وہی اشد کر دوں گا جو عام انسان. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے, قرآن میں کہہ رہے, اپنے محبوب اور لاڈلے نبی کو کہہ رہے جس نبی کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا وجود ہے, اس کائنات کا وجود ہے, آدم کا وجود ہے, نوح کا وجود ہے, موسیٰ کا وجود ہے, عیسیٰ کا وجود ہے. اللہ کہتے ہیں میں میرے محبوب کو نہ بھیجتا تو اس کائنات کو نہ بناتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو بھی شرک کرے گا تو تیرا بھی کیا کروں گا؟ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عزت دی. فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہم نے آپ کو فتح نصیب کر دی, نصرت دے دی, مدد دے دی, سب کچھ دے دیا. اب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید بیان کی, لوگوں توحید کا مشن سمجھایا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں سبق پڑھا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو نفع بھی دے سکے اور نقصان بھی دے سکے. سب کچھ اللہ دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے ایک بہت بڑے ولی اللہ سے کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں عزت دیتا ہے تو یہ تو ثابت کر کے دکھا کہ تیرا رب تجھے عزت دے اور مجھے کیا ذلت دے, اور میں عزت کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور تو کیا کھڑا ہے؟ ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہے. بزرگوں نے کہا کہ جناب عالی آپ نیچے تشریف لائیں اور مجھے اوپر بھیجیں کہ میرا رب ابھی کر کیا رہا ہے. جب بزرگ اوپر گئے اور کرسی پہ جا کر کے بیٹھے تو اور بادشاہ نیچے آیا تو کہا کہ میرا رب ابھی یہ کر رہا ہے کہ مجھے تو بلندی پر بٹھا کر کے عزت دے رہا اور تجھے ذلت دے رہا. اسی طرح خلافتوں کا ملنا, سیاست کا ملنا یا کسی عہدے کا ملنا یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ عزت ملے دین کے ناطے ملے. یزید کے پاس حکومت ہے, سب کچھ ہے, سلطنتیں ہیں, وزیر ہے, فوج ہے, سب کچھ ہے. اللہ عزت کس کو دے رہے؟ حضرت حسین کو دے رہے. ہر مسلمان کے لب پہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کی وحدانیت کو اپنانا ہے. پہلا مشن ہمارا یہ جو محمد الرسول اللہ نے طائف کے میدانوں میں بھی پڑھایا, مکہ کی گلیوں میں بھی پڑھایا, مدینے کے اندر آئے تب بھی ہمیں یہ سمجھایا کہ وحدانیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے, بہت سی برائیاں ہیں, خرافاتیں, سب خرافاتیں اللہ برداشت کر لے گا. اللہ کہتے ہیں میں سب کو برداشت کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. ایک چیز برداشت نہیں کرو. کیا برداشت کرو؟ اللہ کہہ رہے شرک کو کبھی بھی برداشت نہیں کرو, کچھ بھی کرو. اللہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھ میں برداشت کر لوں گا, میری رحمت آ گئی میں معاف کر دوں گا, جنت میں بھیج دوں گا. لیکن اگر دل کے اندر شرک ہے, کسی کو ٹھہرا رکھا ہے میرے شریک, تو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت کری ہے, وہاں جا کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, کہ اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارا حاضر ہونا کمال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہم 5 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے, اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی, حاضر ہونا کمال نہیں ہے. حاضر تو ابو جہل نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی تھی. تعمیر کرانے والا تو ابو جہل ہے نا, اس نے تو بادشاہی حکومتوں میں کیا کرا تھا؟ تعمیر کرایا تھا. اور ہم تو صرف دیکھ کر کے کہہ رہے اللہ ہم تو کیا ہے حاضر ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں حاضر نہیں, تمہارے دلوں کے اندر کوئی دوسرا تو نہیں ہے, میرے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کوئی نہیں, صرف تیری ذات ہے, تیرے علاوہ کوئی ذات میرے قلوب کے اندر نہیں. یہ ہمارا ایمان بننا چاہیے. ہمارے ہاتھوں کے اندر کڑے آ چکے, ہمارے پیروں کے اندر دھاگے آ چکے, ہم جا رہے
قبروں کے اوپر جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں شرک کی چال چونٹی کی چال سے بھی باریک ہو۔ ایک چونٹی چلتی ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ چونٹی چلتی ہے، نہیں پتہ چلتا ہے، اس سے بھی باریک چال کس کی ہوگی؟ ایک شرک کی چال ہوگی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حاکم بنایا تھا، آپ کو لیڈر بنایا تھا، آپ کو کہا تھا کہ یہ سلطنت تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہماری عورتوں کو چھوڑ دیا، وہ جا رہی ہے قبروں پر جا کر کے بچے مانگ رہی ہے، وہ جا رہی ہے وہاں جا کر کے رزق مانگ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے رزق میں دوں گا، میرے پاس تو آپ رزاق تو اللہ کی ذات اور صفت ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی ذات کو مانا ہے کہ اللہ اللہ ہے، بس صفات کو نہیں مانا ہے۔ میں کہوں کہ مجھے کوئی کہے کہ فلاں حافظ صاحب یہ ہے اور میری صفت کیا میں پڑھا رہا ہوں، یہ نہیں مانے تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی یہ آدمی کیسا ہے جو میری صفت کو نہیں مان رہا ہے؟ تو اللہ کی ذات اللہ ہے، اللہ کی صفت رزاق ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ کی ذات مشکل کشا، صفت مشکل کشا ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ کتنے بھی بڑے ولی آ جائیں، کتنے بھی بڑے ابدال آ جائیں، مجدد آ جائیں، سب قابل احترام ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ان کی ذات اللہ کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 بیٹے، تینوں بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی نے جو کچھ حضرت اسرائیل کو بلا کر کے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو جان مت لو۔ آج ہمارے عوام کیا کہتی ہے؟ پیران پیر کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے بچے کی جان اسرائیل علیہ السلام نے نکال لی ہے، آپ انہیں بلاؤ اور میرے بچے کی جان واپس لوٹاؤ۔ تو پیران پیر کیا کرتے؟ غلط عقیدہ ہے، بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آ جائے۔ پیران پیر اسرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام کے مکہ مارتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جتنی بھی روئی لے رکھی ہے وہ سارا بیگ چھین لیتے ہیں، اور وہ چھینتے ہیں تو چھیننے میں سارا بیگ نیچے گرتا ہے، ساری روئی نکلتی ہے اور سارے مردے قبروں سے نکل کر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑے پیرانے پیر تھے؟ بھائی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں پیرانے پیر یہ کر رہے ہیں۔ بھائی پیرانے پیر قابل احترام ہے، اسی طرح ہے جس طرح اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو عام آدمی نہیں کر سکتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یا تو کرامات ہے۔ یہ ولایت کے درجے پہ پہنچے، ان کے ہاتھوں سے ایک کرامات ہوئی۔ جس طرح نبی کے ہاتھ سے کوئی چیز ایسا چننے کی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ معجزہ ہے۔ تو ان سب کو چھوڑنا چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں، بس اللہ وہ احد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی بچے دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، تمام مشکلات میں کام آنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر کسی نے کچھ پہن رکھا ہے اس نیت سے کہ فلاں بیماری صحیح ہو جائے گی، یہ شرک ہے، اس کو نکال دینا۔ اپنے ہاتھوں میں پہنا ہے، اپنے بچوں کے پیروں میں باندھ رکھا ہے، سب کو نکال دینا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے پاس میں ایک گاؤں ہے اور اس میں ایک بابا بیٹھتے ہیں، اور اس کے پاس ہماری مائیں اور بہنیں جاتی ہیں اور وہاں جا کر کے بچے مانگتی ہیں، وہاں جا کر کے رزق طلب کرتی ہے۔ بھائی یہ ہمارا کام بنتا ہے، ہم انہیں روکیں، یہ شرک کے دہانے پر کھڑے ہیں، ان کو روکنے کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، ہر مومن کی ہے۔ کچھ بابا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک پرچی سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دے رہے ہیں، ایک پرچی میں اگر بابا ہمیں رزق دے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پرچی لکھ دیتے، تعویذ بن گیا، 151 روپے دے دیا اور کیا ہو گیا؟ سارا رزق اللہ نے ہمیں دے دیا۔ ارے بھائی نہیں ہو سکتا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکر و فریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑے عامل تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑے پیر تھے۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعویذات بنا کے دیے؟
کہ تیری اگر مشکل یہ ہے تو صحیح ہو جائے گی، بولا تمہارے گھر میں بیمار ہے یہ تعویذ لے کے جاؤ، کبھی بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعویذ بنا کر کے دیا ہے کہ آپ کے بچے کی وفات ہو گئی یہ تعویذ لے جا، اگر آپ کے بچہ نہیں ہو رہا یہ تعویذ لے جا اور بچہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ شرک ہے، یہ بے حیائی کی طرف لے جا رہے، ہمیں رکنا چاہیے، کوئی عامل نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے آیات پڑھو، قرآن کے اوپر تدبر کرو، غور و فکر کرو، تب آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ایک مثال دیتا ہوں ابھی قریب، ہمارے لوگوں کو مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان صحابہ کا ہے، کیسا ایمان لاؤ؟ جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے، اور میں کہتا ہوں ایمان صحابہ والا بھی لاؤ، بیچ میں فلسطین کے مسلمانوں کو بھی دیکھ لو، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، آج ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح اور نصرت دی ہے وہ ایمان کے بلبوتے پر دی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی جو آیت ہے اس کے اوپر انہوں نے کما حقہ عمل کیا۔ ہمارا ایمان کب مضبوط ہوگا؟ ہمارے دلوں کے اندر توحید کب داخل ہوگا؟ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی بڑے ولی بن جاؤ، تہجدیں پڑھ لو، دن میں رات میں ایک قرآن پڑھ لو، سب کچھ کر لو، بیت اللہ کے ہر سال حج کر لو، 10 مرتبہ سال عمرہ کر لو، سب کچھ کر لو، اگر دل کے اندر لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے طریقے سے تو آپ کے تمام اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اعمال کو قبول کروانا ہے، چھوٹا سا عمل ہو اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو مکمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دلوں کے اندر آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں کوئی بھی ایسا مسلمان نظر نہیں آئے گا جو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے علاوہ چلتا ہوا نظر آ جائے گا۔ جس کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ لا الہ الا اللہ سب کچھ ہے تو کیا سوچے گا؟ اگر کوئی گناہ کا کام خدا نے خاصہ موبائل سے کرتا ہے یا کسی بھی ذریعے سے کرتا ہے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ رک جائے گا، گناہ کے کام سے رک جائے گا۔ کوئی بڑوں کو ستا رہا ہے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی رک جائے گا۔ ساری کی ساری جڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر امت کھڑی ہو جائے، سارے کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، وانتم العادون ان کنتم مؤمنین بھی ہو جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ بھی ہو جائیں گے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ یہ بھی ہو جائے گا، والدک جنتک ونارک بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، صرف بات اتنی سی ہے کہ توحید پہ آ جائیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اپنانے والے بن جائیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں، اللہ کو ایک مان لیں، اس کے علاوہ کسی ذات کو خدا نہ مانیں، بس وہ طاقتور ہے، طاقتور وقتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کچھ طاقتور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو سر بلندی دیتے وہ توحید کے اوپر دیتے۔ ہمارا آج سے مشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے،